me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. دشمن سن لے کسی قسم کی چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا بھی فیصلہ کن جواب دیں گے. بھارت کو خبردار کرتا ہوں، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں. دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو جواب توقعات سے کہیں زیادہ سخت ہوگا. مقدس سرزمین کا 1 انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک اور واضح پیغام. پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آپریشن بنیان المرصوص سے قوم کا پاک فوج پر اعتماد مزید بلند ہوا. ازلی دشمن کے خلاف پیشہ ورانہ انداز میں رافیل طیاروں کو مار گرایا. متعدد بیسز بشمول S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا. بھارت نے جلد بازی میں الزام تراشی کی، غیر جانبدارانہ تحقیقات سے گریز کیا. بھارتی حکمراں جماعت نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا. ہم آپ کی بیان بازی سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گے. وطن کے دفاع میں شہید ہونے والوں کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ملک معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. افغانستان دائمی تشدد کے بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کرے. افغان رجیم کو پراکسیوں کو لگام ڈالنی چاہیے. یہ پراکسیاں افغانستان سے پاکستان پر حملے کرتی ہیں. ہر قسم کی دہشت گردی اور پراکسی کو خاک میں ملا دیں گے. غزہ میں امن کے لیے پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا. آزاد فلسطینی ریاست چاہتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس ہو. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کہا، مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف غیر متزلزل ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات دوبارہ متحرک کرنا خوشائن. صدر ٹرمپ کی دنیا میں قیام امن کی کاوشیں لائق تحسین. Re-energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. It's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifan as eternalized by the sublime words of Allama Iqbal. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. حرمین شریفین کی پاسبانی کے لیے پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، حرمین شریفین کے دفاع کی ذمہ داری ہمارے لیے باعث فخر ہے. عالمی طاقت و بالخصوص مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مستحکم ہوئے. پاکستان نے مستقل طور پر خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے کا ثبوت دیا. نوجوان ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا حصہ نہ بنے. ہمارا دشمن اپنے مذموم مقاصد کے لیے عوام اور مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے پر تلا ہے. ایمان، اتحاد، نظم. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 152ویں لانگ کورس پاسنگ آؤٹ پریڈ. وطن عزیز پر جان قربان کرنے کا عہد. نوجوان کیڈٹس کا مارچ پاس کا شاندار مظاہرہ. فیلڈ مارشل عاصم منیر پروقار تقریب کے مہمان خصوصی پریڈ کا معائنہ کیا. سپاہ سالار نے بابر کمپنی کو قائد اعظم ایوارڈ سے نوازا. پاس آؤٹ ہونے والوں میں دوست ممالک کے 40 کیڈٹس شامل. تعلق قطر، یمن، عراق، فلسطین، نائجیریا، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ، نیپال اور مالی سے ہے.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان عارضی جنگ بندی میں توسیع، قطر میں مذاکرات مکمل ہونے تک سیز فائر برقرار رہے گا۔ دوحہ میں بڑی بیٹھک آج لگے گی۔ کالعدم ٹی ٹی پی کی دہشت گردی قبول نہیں، پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا سرحدی خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات کا اظہار، کہا تعمیری مذاکرات کے ذریعے سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں۔ افغانستان میں رجیم چینج ہماری پالیسی نہیں، ایک گروہ طاقت کے بلبوتے پر اقتدار میں ہے۔ افغانستان میں حکومت کی تبدیلی افغانوں کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ اب وہی افغان پاکستان میں رہیں گے جن کے پاس درست ویزا ہوگا۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی بے دخلی کا عمل تیز کرنے کا فیصلہ، صوبائی حکومتوں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی اور ہدایت۔ ہندوتوا طالبان گٹھ جوڑ کے خلاف سیاسی اور عسکری قیادت کا اہم اجلاس۔ افغان طالبان کا حملہ، خوارج کی درہ اندازی انتہائی تشویشناک۔ بہادر افواج نے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے سفارتی اور سیاسی اقدامات سمیت افغان نگراں حکومت سے مذاکرات کیے، لیکن افسوس کہ حملے ہوتے رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا بہادر افواج عرض وطن کا دفاع کرنا جانتی ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارتی جارحیت کے دوران یہ ثابت کر چکے۔ دشمنوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا بھرپور ایکشن۔ 3 کارروائیوں میں مزید 24 خوارج ہلاک، میر علی میں 2 خودکش حملے ناکام، 10 خارجی مارے گئے۔ لکی مروت میں 8 خوارج انجام کو پہنچے۔ شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فتنۃ الخوارج کے کمانڈر محبوب عرف محمد سمیت 6 شرپسند ہلاک۔ 4 روز میں افغان طالبان کے حمایت یافتہ اور بھارتی سپانسرڈ 108 خوارج کو ہلاک کیا جا چکا۔ ایک بہادر جوان وطن پر قربان۔ فتنۃ الخوارج کا باجوڑ میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، سینکڑوں کلو بارود سے بھری گاڑی تباہ کر دی گئی۔ پاکستان اور افغانستان میں جنگ چل رہی ہے، یہ جنگ رکوانا میرے لیے سب سے آسان ہے۔ یہ سب نوبیل انعام کے لیے نہیں، زندگیاں بچانے کے لیے کر رہا ہوں۔ انسانوں کو قتل ہونے سے بچانا مجھے بہت پسند ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو، پاک بھارت جنگ کا پھر حوالہ، کہا میں نے ہی پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا میں نے لاکھوں زندگیاں بچائی ہیں۔ پنجاب کابینہ نے تحریک لبیک پر پابندی کی منظوری دے دی، مراسلہ وفاقی حکومت کو ارسال۔ غیر قانونی اسلحہ جمع کرانے کے لیے 1 ماہ کی ڈیڈ لائن، عمل نہ کرنے پر دہشت گردی کا پرچہ کٹے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ ڈنڈے کے زور پر بات منوانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لاشیں چھپانا ممکن نہیں۔ احتجاج میں سینکڑوں اموات کا دعویٰ مسترد۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا سے ملاقات، صوبوں کے ساتھ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے نفاذ پر بریفنگ، پاکستان سے شراکت داری مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ فچ ریٹنگز کے حکام سے بھی ملاقاتیں، پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو B- کے ساتھ مستحکم آؤٹ لک پر اظہار تشکر۔ 3 عالمی ریٹنگ ایجنسیوں کی درجہ بندی میں اہم آہنگی پر اظہار اطمینان۔ محمد اورنگزیب کی پیٹرسن انسٹیٹیوٹ کے گول میز اجلاس میں شرکت، کہا حالیہ جیو پولیٹیکل حالات پاکستان کے حق میں بہتر ہیں، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے نئے مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ سانحہ کارساز کو 18 سال بیت گئے، جیالو کو خونی مناظر آج بھی یاد۔ کراچی میں بے نظیر بھٹو کے استقبالیہ جلوس میں 2 دھماکے ہوئے، 150 سے زائد افراد جان سے گئے۔ دہشت گردی میں ملوث عناصر اب تک بے نقاب نہ ہو سکے، شہداء کی یادگار پر دعائیہ تقریب۔ حماس کا غیر مسلح ہونا ایک پیچیدہ مسئلہ، عبوری انتظامیہ میں سیکیورٹی کی ذمہ داری حماس کے پاس ہے۔ حماس سیاسی بیورو کے رکن محمد نزال کا برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو، کہا اس پر جنگ بندی کے دوسرے مرحلے میں بات ہوگی۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس کو ہر حال میں غیر مسلح ہونا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم کا رد عمل، حماس سے ایک اور اسرائیلی قیدی کی لاش واپس کر دی، تعداد 10 ہو گئی۔ اسرائیل نے امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں۔ غزہ پر ایک اور حملہ، ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید۔ افغانستان کرکٹ بورڈ بھی پاکستان دشمنی میں بھارت کے نقش قدم پر، حالیہ کشیدگی کے بعد پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچز منسوخ کر دیے۔ لاہور اور راولپنڈی میں شیڈیول ٹرائی نیشن سیریز سے دستبردار ہونے کا اعلان۔ نومبر میں ہونے والی سیریز میں پاکستان، افغانستان اور سری لنکا کو شرکت کرنا تھی۔
रावलपिंडी टेस्ट के लिए पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के इस्लामाबाद में डेरे। दूसरे टेस्ट की तैयारियों का आगाज। प्रैक्टिस सेशन में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें होंगी। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहला टेस्ट 93 रन से जीता था। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस टीम अपना 5वां मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम 4 मैच खेलकर एक भी कामयाबी हासिल न कर पाई। फ्रेंच फुटबॉल लीग में पेरिस सेंट जर्मैन और स्ट्रासबर्ग का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर। 17 पॉइंट्स के साथ PSG पहले, स्ट्रासबर्ग दूसरे नंबर पर। और 2 पहियों की सवारी पर महारत का इम्तिहान। फ्रांस के फैबियो ने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में पोल पोजीशन हासिल कर ली। रिकॉर्ड 1 मिनट 26 सेकंड में लैप मुकम्मल किया।